جو کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ ہے جس پر جو جج ہیں عاصم حفیظ صاحب ان کی اہلیہ کی جانب سے تشدد کیا گیا اور ابھی تک رضوانہ سٹیبل نہیں ہو پائی ہے. اس کی حالت کو لے کر وہ اس وقت لاہور میں زیر علاج ہے. بہت زیادہ سوالات بھی ہو رہے ہیں ان کی کنڈیشن کیسی ہے. تو اس وقت رضوانہ کے جو معالج ہیں جو کہ رضوانہ کی نگہداشت کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عرفان ملک صاحب، وہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو نیوز مارننگ. ڈاکٹر صاحب آپ تو سارا ٹریٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا رضوانہ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ از شی اسٹیبل ناؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پیشنٹ کوئی بھی پیشنٹ آئی سی یو میں ہوتا ہے تو جو اسٹیبلٹی کا کہنا از ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ فار اس. اور ایسا پیشنٹ جس کو ملٹیپل انفیکٹڈ سورس ہوں اور جس کا ویٹ سگنیفیکنٹلی کم ہو اور جو کہ انفیکشن سے فائٹ کرتے ہوئے اسٹرگل کر رہا ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ کرٹیکل نہیں ہے. لیکن فار دا لاسٹ 24 to 36 آور جو اس کی آبزرویشن ہے وہ ریلیٹیولی اسٹیٹک ہے. تو اگر اسٹیٹک بھی پیشنٹ ہو جائے جو کہ پہلے اگر ہم 3-4 دن پہلے کہیں تو کسی حد تک ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں، بٹ تھنگز آر اسٹل ویری ڈیفیکلٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ اسے زہر بھی دیا گیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں کیونکہ میں موسٹلی کمپوننٹ دیکھ رہا ہوں ریسپریٹری سسٹم کا، اور جب میں نے اس کی برونکوسکوپی بھی کی تو اس میں برونکوسکوپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپر ایئر وے سے لوور ایئر وے تک ویژولائز کرتے ہیں تھرو کیمرہ. تو اس میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لیس لائکلی مجھے اس چیز کا ایلیمنٹ کم لگتا ہے. لیکن بیکاز مدر کی یہ اپریہینشن تھی تو دیٹ از دا ریزن ہم نے وہ جو سیمپل اس دن میں نے کلیکٹ کیا اس کو بھجوایا تھا فرنزی کے لیے کہ ہم اب اس کو بھجوا دیتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب رضوانہ آپ کے پاس آئی تو اس وقت اس کی حالت کیسی تھی؟ ذرا ویور سننا چاہ رہے ہیں کہ جب کس حالت میں وہ آپ کے پاس پہنچی. اچھا دیکھیں، میں آئی واز انوالو آن دا 3rd ڈے. فرسٹ ڈے جو وہ تھے وہ سرجری، بیکاز بروزز تھے تو سرجن نے ان کو ٹیک اپ کیا، سرجری ٹیم اس کو ہینڈل کر رہی تھی. اس کے بعد میڈیکل ٹیم نے ٹیک اپ کیا تو میں بیسیکلی کرٹیکل کیئر بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو جب وہ آئی سی یو میں آئی تب ہم نے اس کو کیس کو ٹیک اپ کیا. اچھا اس وقت تو پیشنٹ کی جو کنڈیشن تھی وہ بہت ہی کرٹیکل. آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپورٹ پہ تھی پیشنٹ، اور مطلب سپورٹ کا مطلب ہے اس کا جو ہم بی پی بھی وہ بھی سپورٹ سے لے کے آ رہے تھے. اور انفیکشنو ایلیمنٹ جو باڈی کا رسپانس ہے انفیکشن کو ڈیل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیل دی ہیں 4000 سے 11000 کے درمیان ہونی چاہیے. وہ اتنے ایگزاسٹڈ تھے کہ وہ 4000 سے بھی نیچے چلے گئے. 1.9 تھا فرسٹ رپورٹ، اور جب تھوڑا سا اس کو امیونٹی ملی اور امیونٹی نے رسپانس دیا تو وہ اتنے ہائی ہو گئے، دیٹ واز 27000. سو بیسک جو پرابلم رہا ہمارے ڈاکٹر ٹیم کو، پروفیسر جودت بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، میڈیکل ٹیم بھی دیکھ رہی ہے، پھر آئی کے بروزز ہیں آئی والے بھی دیکھ رہے ہیں، سائیکیٹرک بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرما والے دیکھ رہے ہیں، پلاسٹک سرجن دیکھ رہے ہیں، سرجن دیکھ رہے ہیں، کمپریہنسو آرتھو والے دیکھ رہے ہیں بیکاز وہ بہت بون فریکچر ہے. لیکن جو پرابلم ہے جس کو ٹیکل کرنا از ڈیفیکلٹ وہ ہے انفیکشن کو. بیکاز یہاں بروزز ہیں اس کی انفیکشن علیحدہ ہے، یہاں میگزیلا انر اس کی انفیکشن علیحدہ چل رہی ہے. اب تو چیسٹ ایشو رہا نا. دیکھیں جب مجھے کال کیا گیا تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن فار می ٹو ڈو برونکوسکوپ. وائی سو؟ بیکاز یہ تو اس کلاس میں ہے بچی جو کہ نہ اڈلٹ ہے نہ پیڈیٹیشین. تو ہماری جو اسکوپ ہوتی ہے وہ اڈلٹ کی ہوتی ہے، ہم اڈلٹ کے ہیں. تو پھر اس کے لیے لکیلی آئی ہیو دا اسکوپ ان مائی پرائیویٹ سیٹ اپ. تو میں نے اس کو اپنے ٹیکنیشین کو کہا کہ یار رات، کیونکہ جب لاسٹ ایکس رے مجھ سے سیٹرڈے کو شیئر ہوا تو ہم کنفرم تھے کہ یار کوئی بلاک ہو گیا ہے اس کا ایئر وے، تو اس کو دیکھتے ہیں کنزرویٹو مینیج کر کے، اگر یہ بہتر ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے. یہ برونکوسکوپی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کب کرتے ہیں اور مطلب کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کرنے کے لیے؟ بہت کرٹیکل کنڈیشن میں کیا جاتا ہے، اور ایج کیا ہوتی ہے اس کو کرنے کی؟ دیکھیں ایج تو پیڈیٹیشین آ جاتی ہے نا. ایک پیڈیٹیشین ہے ایک اڈلٹ ہے، اور انفارچونیٹلی پیڈیٹیشین جو پلمونالوجسٹ ہیں وہ بہت کم ہے، انٹرونشن تو اور بھی کم ہے. ریسپریٹری کی بات کروں میں اب اس میں، اور جو ہم کرتے ہیں میں تو اڈلٹ کا ہوں، تو میں کیونکہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی کرتا ہوں تو ہماری اسکوپ میں اس میں ویریبلٹی ہوتی ہے، اور یہ اسکوپ جو ہوتی ہے یہ فکسڈ ہوتی ہے، ایک جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ پیشنٹ کو لے جایا جا سکتا ہے. تو اس پیشنٹ کو آئی سی یو میں اسکوپ کرنا، کرٹیکل پیشنٹ کو یوزلی ہم بیک فٹ پہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم کریں کہ نہ کریں یہ پیشنٹ اسٹیج پہ ہے، آؤٹ کم برا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی میڈیکل ہسٹری میں آپ کو کبھی ایسا کوئی کیس ملا اور آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتے ہیں کہ کس طرح کا اس پر تشدد کیا گیا ہوگا کہ اس کی یہ سچویشن ہو گئی؟ دیکھیں تشدد آئی تھنک لیٹ دا پولیس سالو دس مسٹری. لیکن جو ایلیمنٹ آف تشدد ہے وہ بڑا بروٹیلٹی قسم کا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اسکالپ پہ ہیئر نہیں ہے اور اس کی بجائے وہ ریپلیسڈ ہے بائی کٹس، اور اگر بیک آف چیسٹ دیکھیں تو اس پہ ایسے بروزز ہیں جو جیسے کسی کو آپ نے مارا اس کے بعد وہ بڑا ہارڈ سا ہو جاتا ہے اسکن. شی از فل آف پین، یعنی وہ سانس اگر لیتی ہے تو اس کو درد ہوتی ہے. تو
تو آپ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے. ہینڈ کی دونوں بونز جو ہیں وہ ڈاکٹر فریکچر صاحب آپ تو معالج کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہیں اور ماشاءاللہ فادر بھی ہیں آپ, تو سر آپ کے لیے اس کیس کو ٹیک اپ کرنا کتنا پین فل تھا, اور جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح انجریز ہیں جو اس کی حالت ہے, تو آپ نے تمام چیزوں کو کیسے دیکھا؟ ویری ڈیفیکلٹ, بہت سینسٹیو. آپ نے اتنے لوگ دیکھے ہیں, تو جب بلایا گیا تو یہ آپ کی ہائپ تو ہمیں اٹ ڈزنٹ میٹر فار اس, ہم نے تو میڈیا میں دیکھے ہیں. تو جب آپ نے بچے کو دیکھا, میری بھی 10 سال کی بیٹی, آپ ہل جاتے ہیں. دیٹ از دا ریزن آئی سیڈ کہ میں اپنی پرائیویٹ اسکوپ لے آؤں. کون لاتا ہے اسکوپ؟ آپ رسکی ڈیسیجن ہے اسکوپ لانا. اور میں نے بتایا سیٹرڈے کو جب ہم نے ایکس رے دیکھا تو سر اسکوپ نہیں, میں نے کہا اسکوپ میرے پاس ہے. میں نے پرائیویٹ ٹیم کو ریڈی کیا کہ رات 2 بھی بج جائیں, یو پیپل شوڈ بی ریڈی, میں 2-2:30 بجے بھی کر دوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو یہ بروزز آپ کہہ رہے ہیں یہ ابھی کے ہیں یا بہت پرانے ہیں, یعنی اس پر تشدد ابھی ہوا ہے یا بہت دفعہ ہوا تھا کیا؟ ملٹیپل لگتا ہے کنٹینیوس. اچھا میں ایک چیز سر جو نوٹ کر رہا ہوں, عائشہ آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ ڈاکٹرز تو عموماً ڈیلی روٹین میٹرز ہوتے ہیں ایسے کیسز کو دیکھنا. تو ابھی بات کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں ذرا نم ہوئیں, آپ کو وہ ہوا, تو میں نے اتنی حالت تھی اس بچی کی کہ دیکھ کے کہ ایک ڈاکٹر کا دل دہل جانا یہ بہت بڑی بات. دیکھیں آپ سمجھتے نہیں, ہم جب یہ کیس ایسا آتا ہے اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. میں پرائیویٹ برونکوسکوپ لے کے جاؤں, گاڈ فاربڈ آؤٹ کم کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور آئی مسٹ سے تھینکس ٹو ایوری باڈی, مطلب جوہر صاحب ہمارے چیئرمین اینستھیزیا کے تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ یار کر لیں گے. میں نے کہا نہیں سر کرنا پڑے گا, اگر اب نہ کیا تو وہ تو لنگ کولیپس ہے, اس کو سانس نہیں آنا, اس نے ایکسپائر ہو جانا. ہوتا یہ ہے کہ جب اس میں پیشنٹ میں سکریشن بنتی ہیں وہ کف نہیں کر سکتی, تو وہ سکریشن اندر ہی رہیں گی, اور جب وہ سکریشن اس کے لنگ کو بند کر دیں گی تو آکسیجن کہاں سے جانی ہے. اب وینٹیلیٹ بھی کریں تو وینٹیلیٹ نہیں ہوگی. نہیں تو تشدد سے لنگ بلاک ہو سکتا ہے کیا؟ تشدد نہیں, دیکھیں ہوتا یہ کہ انفیکشن ہوگی, انفیکشن کے بعد ایک تو اس کو پین ہے بیکاز آف دس ٹارچر, دوسرا ہے کہ انفیکشن اتنی سویئر ہے کہ اس کا مسل میس ہی نہیں, جو ریسپریٹری سسٹم نے کام کرنا ہے وہ مسل کے تھرو ہی کرنا ہے نا. اگر آپ کا مسل وہ کف ہی نہیں کر پاتی, کف کرے گی پین بھرے گی, کف کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے, تو جو سکریشن ہے وہ اندر کلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس سے دیٹ سکریشن گاٹ انفیکٹڈ. اور جب برونک کی گئی. اچھا یہ جو فریکچر کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے بتایا بیک پر بھی بروزز ہیں, تو وہ کس طرح کا انفیکشن ہوگا, کس طرح کا تشدد ہوگا کہ جس پر ایسے بروزز رہ جائیں؟ دیکھیے یہ پھر میں نے کہا کہ دس از بیونڈ مائی, نہیں لیکن آپ ڈاکٹر ہیں, آپ بتا سکتے ہیں نا کہ اس کو موت کس طرح آئی ہوگی. دیکھیے یہ چیز تو لیٹ دا پولیس اینڈ فورینسک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی ظاہری بات ہے کہ آپ کی اس وقت پوزیشن کا ہمیں آئیڈیا ہے, آپ کوئی جب تک پولیس رپورٹ نہیں آتی, لیکن آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اب کچھ لوگ ایک آرا یہ ہے, ایک رائے یہ, کچھ لوگ یہ کہ جس طرح وہ جج کی فیملی بھی یہ کہہ رہی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہائپ دی جا رہی ہے, ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ کو سر آپ کا ذاتی انالیسس ڈاکٹر سے ہٹ کے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ واقعی ایسا کچھ نہیں ہے, نشانات دیکھ کے آئیڈیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ٹارچر ہوئی ہے بچی؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں اگر ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے, میں نے کیونکہ ہم نے کاؤنسلنگ بھی کی, میں پرنسپل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور فیملی سے ہم نے بات کی, اور دونوں سائڈوں کو جب میں ان بائس ہو کے دیکھوں, کچھ نہ کچھ نیگلیجنس پیرنٹ سائڈ پہ بھی ہے, کچھ نہ کچھ ادھر بھی ہے. 6 months آپ نے ایک بچی کو دے کے رکھا اور ماں کہتی ہے کہ جی میں تو کبھی گھر ہی نہیں گئی, اس کے کسی پرسن کا نام لے رہی ہے کہ جی یہ جو پرسن ہے اس کے تھرو میں نے اس کو ہائر کیا. اور آج کل ویڈیو کال کا زمانہ ہے, ہمارا ہر بندہ ویڈیو کال پہ بات کرتا ہے. آپ ماں ہو کے آپ اپنے بچے کی سیریسنیس کو انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں, اور ادھر سے اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اتنی بروٹیلٹی کرنا ایک پڑھی لکھی فیملی کا کہ وہ ہڈیاں ہی توڑ دے, اور نیزل بون بھی فریکچر ہے, اور سم تھنگ فشی. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے کون سے چوٹیں ہوتی ہیں یا کیا نوعیت ہوتی ہے ان کی کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ جائے یا دیکھیں وہ تو پن سے بھی ہو سکتی ہے, اور النر بون ڈیفینڈ کرنے سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرا دیکھیں بائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اینی کمنٹ آن دس بیکاز اس ول بی بگ اسٹیٹمنٹ. آئی تھنک لیٹ دا ڈپارٹمنٹ سارٹ دس آؤٹ, اور وہ دیکھ رہے ہیں اس کو اس اینگل سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, ایک جج صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جو وائف ہے ان کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل ایشو تھا لیکن تشدد نہیں ہوا. تو سر آپ تو ایسے کیسز سے ڈیل بھی کرتے ہیں, کیا ایک شخص جو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا, اپنے بچے ٹھیک ہیں, ایک ملازمہ پر ہی سارا سائیکولوجیکل اس نے ایشو نکالنا ہے اس بچی پر؟ دیکھیں اگر آپ وونڈ کی انجری دیکھیں تو سائیکولوجیکل کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ
ایسے کیسز بھی ہیں کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ کچھ ایسے کام ایکٹیویٹیز کی، وہ سائیکولوجیکل آئس ایڈکٹ تھے، تو سائیکولوجیکل کیس تو ایکسٹریم اور وائلڈ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ میں نے ویسے میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ ہم اس کو چینل پہ بیٹھ کے فائنلائز کر دیں. بٹ ون تھنگ از کلیئر کہ ٹارچر از دیئر. اچھا ڈاکٹر جو سر کے زخم ہے اور جو سر کے ایلیمنٹ جو ہے وہ زخم تھوڑا لمبا ہے. جو سر کے زخم ہے بچی کے، اس میں کیڑے پڑ چکے تھے، وہ کس طرح ہوتے دیکھیں ہیں؟ وہ لگتا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے نا، دیکھیں انہوں نے وٹ ایور ہیپن اس کے بعد اس کی کیئر نہیں کی. ایک زخم ہوتا ہے، آپ نے اس کی کیئر نہیں، اس کا علاج نہیں کرایا، تو پروبیبلٹی ہو. اچھا اس کے زخم دیکھ کے کیا آئیڈیا ہوتا ہے؟ یہ مسلسل ایک چیزیں تھی یا اس کے لائک اگر کیا ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا، اس کے اوپر ایک اور ضرب لگ گئی، پھر اس طرح کا ایلیمنٹ چلتا ہے. یعنی کہ تازہ زخم نہیں ہے، تازہ زخم مسلسل ایک عرصے سے چیزیں چل رہی تھیں. اب سر اب اس کی کنڈیشن کو دیکھ کے کیا آپ کو لگتا ہے حالت قدرے بہتر ہو رہی ہے یا جیسی پہلے دن آئی تھی ویسی خطرے تھی؟ سے باہر دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیزیں جو 24 36 یا 48 آور میں بہتری کی طرف ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی اس پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ پیشنٹ از آؤٹ آف ڈینجر. اٹ شوڈ بی سسٹینڈ. سو پریویس 24 تو 36 آور از اسٹیٹک. اس سے اگر ہم 3 ڈیز پہلے دیکھیں تو پیشنٹ کا ڈاؤن فال تھا. تو اگلے جو میں سمجھتا ہوں یہی ٹائم ڈیوریشن ہے. اللہ کرے کہ وہ بیسیکلی اٹس اے گیم آف ول پاور اینڈ باڈی امیونٹی. ریممبر ون تھنگ کہ پیشنٹ نے اتنا مسل ماس لوز کیا ہے، اور یو کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ مسل ماس ود ان ڈیز امپروو ہو جائے گا؟ ڈو یو تھنک کہ یہ جو آپ کی اینٹی بایوٹکس جو ہیں یہ کافی دیر تک چلا پائیں گی؟ سو جو نیچر ریکوری ٹائم ہے وہ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور آپ جتنے مرضی پریونٹیو میئر کر لیں، پھر کراس انفیکشن دیکھیں، ایک جو چیز بار بار ہم کہتے ہیں کہ اب ملاقاتوں کو کم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال یہ کہ بچی اللہ کرے وہ بہت جلد اسٹیبل ہو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پیرنٹس 6 مہینے اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، ایک رابطہ نہیں کیا، ایک فون کال نہیں کی، واپس انہی کے پاس جانا چاہیے اس بچی کو؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. آپ کو پتہ ہے پرنسپل صاحب سے جب ہم یہ بات ہوئی تو ہم خود سوچنے لگ پڑے کہ یار اس کے باقی بچے جو ہیں نا، اس کو ہم ایسوس ویلیج میں اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں. اس کو ایز اے سوسائٹی دیکھنا ہے سارے معاملے. دیکھیں ہم ہائپ کریٹ کرتے ہیں، جو بکتا ہے وہ چلتا ہے. اس کا آؤٹ کم کیا ہم نے نکالا اس بات سے؟ ایک ماں کے جس کے 10 بچے ہیں، 10 بچے کیا 10 رضوانہ 10 بہن بھائی ہیں، 10 بچوں کی ویلیو ماں کے ذہن میں کیا وہی ہوگی؟ کیا وہ اس کو کس طرح اس کو پرورش کر پائیں گے؟ 6 مہینے آپ نے اپنی بچی سے ایک فون کال پہ رابطہ نہیں کیا کہ تم ٹھیک ہو نہیں ہو. میرا وہی سادہ تھا سوال کہ بچی کو واپس کیا پیرنٹس کے پاس جانا چاہیے؟ ابھی تو اس کی ریہیبلیٹیشن بہت ٹائم لگے گا. اٹس لائک ریپ. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بچی؟ چلیں سر، اللہ کرے اللہ اس بچی کو زندگی دے، صحت دے. بہت شکریہ سر جس طریقے سے آپ دل جمی کے ساتھ یہ ڈاکٹرز اس بانا کی ضرورت ہے آپ جیسے ڈاکٹر کر رہے ہیں، جس طریقے سے ڈاکٹرز کے علاوہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی جس طرح یہ اس کا خیال کر رہے ہیں، تو اللہ کرے اس بچی کو نئی زندگی ملے. اور خاص طور پر جس طرح انہوں نے کہا کہ سوسائٹی کے اینگل سے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ فال کر رہے ہیں. بہت بڑے کوسچن مارکس ہیں.